وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کی بنیاد 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے اذا حسب امر صلی، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، آپ نماز پڑھنے لگتے، آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے لگتے۔ اور آج مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب مسلمان مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تم اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے شفا یابی کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، آج ہم مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں کو اس لیے پیدا کیا، میں نے انسان کو اس مقصد سے پیدا کیا، انسان کو اس مقصد سے پیدا کیا کہ انسان اور جن صرف اللہ کی عبادت کرے۔ تم زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ تم روزہ نہیں رکھتے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بندہ نماز نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، آج مسلمان گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے۔ جیسے ہم کوئی شاپنگ مال پہ جاتے ہیں، کسی 5 اسٹار ہوٹل پہ جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس CCTV کیمرے کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ CCTV کیمرے کی نگرانی میں ہیں۔ اگر اس دکان سے کوئی بھی سامان چوری کریں گے، اس دکان سے کوئی بھی سامان چوری ہوگا تو اس CCTV کیمرے کے اندر ریکارڈ کر لیا جائے گا، اس CCTV کیمرے کے اندر قید کر لیا جائے گا کہ آپ CCTV کیمرے کی نگرانی میں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہر جگہ CCTV کیمرہ فٹ کر دیا ہے۔ ہم کوئی بھی گناہ کے کام کریں گے تو CCTV کیمرے میں ریکارڈ کر لیا جائے گا، CCTV کیمرے میں قید کر لیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہر جگہ CCTV کیمرہ فٹ کر دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میرے بھائیو، دنیا کے CCTV کیمرے سے بچ سکتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے CCTV کیمرے سے نہیں بچ سکتے ہو۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ نہیں کرتے، ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگتے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں؟ نبی کی حدیث کو نہیں پڑھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں؟ نبی کی سیرت کو نہیں پڑھتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں آپ؟ آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، نماز پڑھیے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے۔ 12 بجے رات اٹھ کر کے تہجد پڑھنا شروع کر دیجئے۔ 12 بجے رات اٹھ کر کے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین ضرور دے گا، رب قدیر ضرور دے گا۔ ارے وہی دینے والا ہے، ارے وہی بیمار کرنے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی مصیبت دینے والا ہے، وہی پریشانی دینے والا ہے، وہی مصیبت دینے والا ہے، وہی پریشانی دینے والا ہے، وہی بیماری دینے والا ہے، وہی بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگو، رب جلال سے مانگو، رب قدیر سے مانگو۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، اور آج اسلام میں عبادات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو ہمارے لیے وہ عبادت نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ الٹے ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، اگر نیت صحیح ہے تو اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے، اور اگر نیت میں کھوٹ ہے تو اللہ رب العالمین کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میں دوستو، ہم نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو کیسی ہماری عبادتیں قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی قبول۔ اس لیے اس عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، اس عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، اس عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک نہ ہو تو وہ کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہر کتنی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص ہی نہ تو وہ عبادت بیکار ہے، وہ عبادت بیکار ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے حج کرتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک حدیث سنیے، بہت پیاری حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا، ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، اور وہ بندہ یاد بھی کرے گا، بندہ یاد بھی کرے گا۔ اللہ فرمائے گا بتا تو نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا، تو نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صرف اس لیے لڑتا رہا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، اور تجھے دنیا کے اندر بہادر کہا بھی گیا۔ پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ گھسیٹتے ہوئے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرے شخص کو بلایا جائے گا، اس نے علم سیکھا ہوگا، قرآن کا قاری تھا، حافظ تھا، اس کو بھی لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کرانے کے بعد فرمائے گا بتا تو نے ان نعمتوں کو کہاں استعمال کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا، اللہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا، اللہ لوگوں کو قرآن سکھایا، اللہ لوگوں کو قرآن سکھایا، علم حاصل کیا تھا، لوگوں کو قرآن پڑھایا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صرف اس لیے قرآن پڑھا، تو نے صرف اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں، اور تجھے دنیا کے اندر عالم اور قاری کہا بھی گیا، اور تجھے دنیا کے اندر عالم اور قاری کہا بھی گیا۔ پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایسے شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ رب العالمین نے دولت دیا ہوگا، دولت دیا تھا، اور اس دولت اللہ فرمائے گا تو نے اس دولت کو کہاں خرچ کیا؟ میں نے تم کو جو مال دیا تھا، میں نے جو تم کو روپیہ دیا تھا، اس روپیے کو کہاں خرچ کیا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ تیری راہ میں خرچ کیا، اللہ تیری راہ میں خرچ کیا۔ کہے گا اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہے، دنیا کے اندر تجھے سخی کہے، اور تجھے سخی کہا بھی گیا۔ پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن نام کا زکوٰۃ دیتے ہیں، کام کا نہیں دیتے ہیں۔ ہم حج کرتے ہیں
نام کا کرتے ہیں، کام کا نہیں کرتے ہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، متقی کہیں۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جب بندے کو موت آ جاتی ہے تب کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دے دی کہ اللہ میں تیری عبادت کر لیتا، اللہ حاجی بن جاتا، اللہ متقی بن جاتا، اللہ پرہیزگار بن جاتا، اللہ ایمان والا بن جاتا، اللہ تقوی والا بن جاتا۔ جب موت آ جاتی ہے تب کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں تیری عبادت کر لیتا۔ جب موت آ جاتی ہے تب کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں تیری عبادت کر لیتا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اللہ رب العالمین جو کوئی دے، رسول جو کوئی دے اسے لے لو، اور جسے منع کر دے اسے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ارے رسول جو کوئی دے اسے لے لو، اور جسے منع کر دے اسے رک جاؤ۔ رسول جو کوئی دے اسے لے لو، اور جسے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آج ہم آئے دن بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے، اللہ رب العالمین سے استغفار کیجئے، اللہ رب العالمین سے مانگیے، اللہ رب العالمین دے گا، وہی دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر پیدا کرنے والا نہیں، وہی پیدا کرنے والا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔